عہد عتیق کی سب سے مختصر کتاب ابدیہ کی کتاب ہے، اور آج اسی کتاب میں سے ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا اس مختصر ترین صحیفے میں سے آج ہمیں وہ کیا سبق دینے جا رہا۔ اور اگر ہم پچھلے اتوار کی بات کریں تو آپ کو کچھ یاد ہوگا کہ ہم نے مقدس آموس کے صحیفے میں سے کیا سیکھا تھا کہ خدا قوموں کی عدالت کرتا ہے۔ کیا خدا کیا کرتا ہے جی؟ خدا قوموں کی عدالت کرتا ہے، اور قومیں اقوام عالم جن میں ساری کی ساری قومیں ہیں، اور نہ صرف مقدس آموز کے صحیفے میں بلکہ جب آپ دوسری انبیائی کتب بھی پڑھتے ہیں تو مختلف حوالہ جات میں مختلف جگہوں پر اور اپنے مختلف انبیاء کی معرفت خدا اقوام عالم سے مخاطب ہوتا اور ان کا انصاف کرتا ہوا اور ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دیتا ہوا۔ اور اگر کوئی خدا کے لوگ ہیں، خدا کے ماننے والے اور ایماندار لوگ ہیں، تو پھر خدا انہیں سزا نہیں بلکہ جزا دیتا ہوا بھی نظر آتا۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ قادر مطلق خدا کی دو بڑی بنیادی خوبیاں، ایک یہ کہ خدا محبت رکھنے والا محب خدا ہے، اور دوسری خدا منصف ہے۔ کہ خدا کیا ہے جی؟ خدا منصف ہے اور وہ انصاف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ خدا انصاف کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جب ہم مقدس ابدیہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا نام ہے جو مسیحی حلقوں میں ایک بڑا مقبول نام ہے، لوگ اس نام کو اپنے بچوں کو دینا پسند کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب بڑا خوبصورت، ابدیہ، یہوہ کی عبادت کرنے والا، عبادت گزار یا بندہ یا غلام۔ یا آپ کو پتا ہے ابد کا مطلب بندہ یا غلام، اور یا مخفف ہے یہوہ کا۔ ہم نے اس بات کو پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا بھی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا بندہ جو یہوہ کا غلام یا خدا کا بندہ یا اس کا عبادت گزار۔ اور یہ نہ صرف ہم مسیحی حلقوں میں بلکہ جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بڑا کامن نام ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے عبد اللہ۔ سنا جی یہ نام؟ آپ نے سنا یہ نام؟ جی سنا یہ نام؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، عبد۔ اور عبد یاد رکھیں یہ لفظ عبرانی ہی سے عربی میں آیا، اور جو اللہ لفظ ہے یہ الوہیم سے ہے، سو اس کا مطلب بھی وہی ہوا، اللہ کا بندہ، خدا کا بندہ، خدا کا غلام یا اس کا عبادت گزار۔ اور اسی عبد لفظ سے لفظ عبادت بھی نکلا ہے، اور اسی لفظ سے لفظ عبادت اور عبادت گزار اور عابد بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عبادت کرنے والا۔ اور یہ خدا کا بندہ ہے جسے خدا نے اس وقت اسرائیلیوں کے لیے، اسرائیلیوں سے کلام کرنے کے لیے، ان کے درمیان اپنی خدمت کرنے کے لیے خدا نے چنا اور مقرر کیا۔ لیکن یہاں پر اس کے صحیفے میں جو آج نقطہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، خدا ایک قوم کی معرفت، اور اس صحیفے میں بھی خدا ایک قوم کی عدالت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اس قوم کی عدالت کروں گا۔ اور یہ سارے کا سارا صحیفہ چونکہ یہ عہد عتیق کی سب سے مختصر کتاب ہے، اس کی ٹوٹل 21 آیات ہیں، اور اس میں خدا ایک قوم جس کا نام ادوم ہے، جس کا نام کیا ہے جی؟ ادومی ایک کون تھے؟ ممکن ہے ہم نے پہلے اس کے بارے میں سیکھا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ بائبل مقدس میں مذکور جو ادومی قوم ہے یا ادومی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ ادومی کون تھے جی؟
عیسو کی اولاد تھے، شاباش۔ اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ عیسو کون تھا؟ یعقوب کا جڑواں بھائی، یعقوب کا جڑواں بھائی۔ اور یعقوب کی جو نسل تھی وہ آگے چل کر اسرائیلی کہلانے لگی، اور جو عیسو کی نسل تھی وہ آگے چل کر ادومی کہلوانے لگی۔ سو ان دونوں قوموں کا بیان اگر آپ کتاب مقدس کی، چاہے آپ انبیاء کتب کی بات کر لیں یا آپ تاریخی کتابوں کی بات کر لیں، بار بار جہاں پر آپ کو اسرائیل کا نام لکھا ہوا ملے گا، یا پھر جب آپ دوسری اقوام کی بات کریں گے تو دوسری قوموں میں جہاں پر آپ کو کنانی نظر آئیں گے، مصری نظر آئیں گے، آپ کو حوی نظر آئیں گے، اور آپ کو موابی نظر آئیں گے، اور آپ کو جہاں پر اس کے علاوہ فلسطین نظر آئیں گے، اور آپ کو امونی نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور قوموں کا بیان آپ کو ملے گا۔ وہیں پر آپ کو ایک قوم ادومی بھی نظر آئیں گے جو ساتھ چلتے ہیں، اور اکثر اوقات ان کی دوسری اقوام کے ساتھ اور خاص طور پر اسرائیلیوں کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ بھی آپ کو، ان کی آپس میں چپکش بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر خدا ان کے بارے میں اپنے بندے مقدس عبدیہ کی معرفت ایک بات کہ میں ان کو سزا دوں گا، میں کیا کروں گا جن کو، اور عدالت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس نے اچھا کیا ہے اسے جزا دی جائے، اسے اس کا صلہ ملے، اور جس نے گناہ کیا ہے اسے کیا کیا جائے، سزا دی جائے، اسے کیا کیا جائے جی۔ اور آج کس طرح خدا اور ان 21 آیات میں خدا صرف ایک قوم یعنی کہ ادومیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں ان کو سزا دینے جا رہا، اور اس کی وجہ آپ نے پہلی آیات کو پڑھا ہے کہ خدا نے اپنے بندے مقدس عبدیہ کی معرفت یہ کلام لکھوایا، اور پہلی آیت ہی سے جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے خداوند سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان ایلچی یہ پیغام لے کر گیا، اور اگلی جب آپ بات پڑھتے ہیں کہ چلو اس پر حملہ کریں، یہ بات خدا کر رہا ہے ادوم کی، کہ ایلچی جو ہے پیغام رساں یا قاصد یا پیغام کو لے کر جانے والا قوموں کے درمیان جا رہا ہے کہ آؤ ہم اس قوم یعنی ادوم کے اوپر حملہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کئی بار ایک قوم کو استعمال کرتا ہے دوسری قوم کو سزا دینے کے لیے۔ جب آپ بائبل مقدس کی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ انبیاء کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ خدا قوموں کا استعمال کرتا ہے جہاں پر خدا مظاہر قدرت کا استعمال کرتا ہے، خدا آگ کا، خدا پانیوں کا، خدا جانور کا، یا خدا دوسری چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ وہیں پر قادر مطلق خدا ایک قوم کو دوسری قوم کو سزا دینے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ قوموں کے درمیان یہ بات چل نکلی ہے، جیسے ایک ایلچی پیغام دے رہا ہے دوسری اقوام کو کہ آؤ ہم سب مل کر اس ادوم جیسی قوم کا مقابلہ کریں، ہم اس کو تہس نہس کر دیں، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں، ہم ان کو مغلوب کریں، اور ہم ان کو جنگی قیدی یا جو بھی ان کے خیالات ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، اور ان کی جو جگہ ہے، جو ان کا ملک ہے، ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔ یہی اس وقت قوموں کی سوچ ہوتی تھی، اور خدا اکثر اوقات قوموں کو سزا دینے کے لیے، چونکہ ہم نے ایک بات سیکھی تھی پچھلے اتوار کو کہ جو قادر مطلق خدا ہے جس پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، وہ صرف ایک قوم کا خدا نہیں ہے، وہ صرف اسرائیلیوں کا خدا نہیں ہے، وہ صرف ایک قوم یا ایک قبیلے یا ایک ملک کا خدا نہیں ہے، وہ صرف ایک بر اعظم کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ساری کی ساری جو اقوام عالم ہیں وہ ان کا خدا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ قادر مطلق ہے، اور ساری اقوام کے اوپر وہ رب العالمین ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ رب ساری قوموں اور ساری قبیلوں کا، جو اسے مانتے ہیں نہیں مانتے، جو جانتے ہیں نہیں جانتے، لیکن وہ پیار بھی سب سے کرتا ہے اور عدالت بھی، وہ پیار بھی سب سے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور دنیا کی خاطر اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عدالت بھی سب کی کرتا ہے۔ جو اسے پیار کرتے ہیں،
جو اس کا کہا مانتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے، خدا ان کو جزا دیتا ہے۔ لیکن جو گناہوں میں غرق رہتے ہیں، پھر خدا ان کی عدالت مختلف طریقوں کے ساتھ کرتا ہے۔ زمین پر بھی وہ عدالت کرتا ہے، پھر جو آخری عدالت ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن زمین پر رہ کر بھی خدا سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر خدا ادومیوں کے حوالے سے، اور یاد ہے کہ یہاں پر ان کے دو گناہ بڑے قابل غور ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گناہوں کی طرف آئیں، یہاں پر لفظ کہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر کر دیا۔ پہلی بات خدا نے ان کے بارے میں کہی کہ میں نے تجھے قوموں کے درمیان کیا کر دیا؟ حقیر۔ حقیر سے مراد کیا ہے؟ چھوٹا۔ حقیر سے مراد پست۔ حقیر سے مراد جو انتہائی نچلی سطح پر ہے، جس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی یا جس کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ میں نے تجھے قوموں کے درمیان، اس کا مطلب ہے جب ہم قوموں کی بات کرتے ہیں، قوموں کے درمیان طاقت کی بات ہوتی ہے، یہ جی فلاں بڑا طاقتور ہے، فلاں کی بادشاہی بڑی ہے، اس کا حدود دربا زیادہ ہے، اس کی جناب لوگ بڑے زیادہ ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور خدا ان کے بارے میں پہلی بات یہ کرتا ہے کہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا، سب سے پہلا کام میں کروں گا کہ میں تجھے قوموں کے درمیان حقیر کر دوں گا۔ اور دوسری بات، تو نہایت کیا ہے؟ تو نہایت ذلیل ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہیں، اگر آپ کسی انسان کے بارے میں بھی کہیں گے نا تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ بڑے چبھنے والے لفظ ہیں۔ کیا ہے جی؟ بڑے چبھنے والے کہ تو کیا ہے؟ صرف ذلیل نہیں، نہایت ذلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے قہر میں اور خدا اپنے غصے میں یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے ادومیوں کے خلاف کہ میں تجھے قوموں کے درمیان حقیر کر دوں گا، اور تو ایک ایسی قوم ہے جو میری نظر میں انتہائی ذلیل، اور انتہائی ذلیل اس لیے ہے کہ تیرے کام ایسے ہیں۔ انتہائی ذلیل اس لیے ہے کہ تیرے پیار تو وہ سب سے کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ منصف بھی ہے، وہ انصاف بھی کرتا ہے، اور جب کوئی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے پھر خدا ان کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتا، کیونکہ وہ غیور خدا ہے، غیور خدا ہے۔ تو نہایت ذلیل ہے، اور تو ذلیل ہوگا، حقیر بھی ہے، تو ذلیل ہے، اور ذلالت تیرے حصے میں لکھ دی گئی ہے۔ اب تجھے ذلالت ہی ملے گی، یہ قادر مطلق خدا کا فیصلہ۔ یہ جو لفظ ہیں یہ ابدیہ کے نہیں ہیں، یہ ابدیہ یا کسی اور انسان کے نہیں ہیں، بلکہ کس کے ہیں؟ قادر مطلق خدا کے، کہ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر کر دیا اور تو نہایت ذلیل ہے۔ یاد رکھ اس کے دو گناہوں کی وجہ سے، اور بھی گناہ ان کی زندگی میں ہوں گے، لیکن جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں خاص طور پر اس کتاب ابدیہ کی کتاب میں، وہ دو گناہ ہیں۔ اور اسی آیت کی جب آپ آخر میں تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا۔ کیا ہوا جی؟ تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا۔ گھمنڈ کیا ہوتا ہے؟ غرور کیا ہوتا؟ جب ایک انسان اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آپ اصل متن میں جا کر گھمنڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام سطح سے جب کوئی چیز بلند ہوتی ہے، دیکھیں فرض کریں آپ کے سامنے یہ بک ہے، اس کی یہ سطح ہے، برابر سطح ہے اس کی، جب اس کے درمیان سے کوئی چیز ایسے ابھر آئے گی، یہاں پر اونچی ہو جائے گی، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غرور ہے۔ سطح تو یہ ہے کہ اسے برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ درمیان سے ابھر گئی ہے، جس طرح ایک گولا سا بن جاتا ہے، وہ پھر ان معنوں میں استعمال ہوتا کہ تیرے دل کے گھمنڈ نے جہاں پر تیرا دل ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر کچھ ایسی ایکسٹرا چیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تو ذلیل ہو جائے گا۔ تیرے دل کے گھمنڈ نے، اور اس کی وجہ گھمنڈ ان کے اندر کیوں تھا؟ جب آپ اس سارے سیاق و سباق کو پڑھتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں، چونکہ جس جگہ پر وہ آباد تھے تین اطراف سے پہاڑوں کے درمیان وہ گھرے ہوئے تھے، جو ان کا خاص طور پر جو شہر تھا
جو ان کا دارالخلافہ تھا، اور وہ سمجھتے چونکہ ہم پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، صرف ایک راستہ ہے اور ہم آسانی سے اپنا دفاع کر لیتے ہیں، اس لیے ہم پر کوئی قوم حملہ آوری نہیں ہو سکے گی۔ دوسروں پر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن دوسرے جب کریں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کو مار بھگائیں گے۔ ان کے دل کے اندر یہ گھمنڈ تھا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ ناقابل۔ کئی بار انسان کے اندر یہ ضرور بات ہوتی ہے کئی بار، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں یا ہماری فوج کے پاس سکل بڑی ہے، اور اگر ہم موجودہ زمانہ کی بات کریں، آج کل بھی قوموں کے درمیان پاورز کا مقابلہ ہے، پاورز کا، کہ طاقت کتنی ہے کس کے پاس، فوج کتنی ہے کس کے پاس، اسلحہ کتنا ہے کس کے پاس۔ اور جب کبھی جنگ کا سماں ہوتا ہے نا، تو کئی بار جو تجزیہ نگار ہے نا، وہ پھر موازنہ کرتے ہیں کہ کس ملک کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کتنے جیٹ فائٹر ہیں ان کے پاس، کتنے جناب ان کی فوجی قوت کتنی ہے، اور ان کے پاس سب سے بڑھ کر جس کی آج کل بات کی جاتی ہے وہ ہے ایٹم، کہ کس ملک کے پاس کتنے زیادہ کیا ہیں جی، ایٹم بم ہیں، کیا ہیں جی، کتنے زیادہ۔ اور یہ بات پھر کئی بار ملکوں کو گھمنڈی بھی بنا دیتی ہے جی، چونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ کچھ ہے، ہمارے پاس اتنا مال، ہمارے پاس اتنی دولت، ہمارے پاس اتنے گھوڑے، ہمارے پاس اتنے جناب یہ تلواریں۔ اس زمانے کی بات کریں تو جنگی گھوڑے اور تلواروں کی بات ہوتی تھی، آج کل بات کریں تو پھر ہمارے پاس اتنے ایٹم ہیں، اور یہ بات دل کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے دل کے اندر؟ اور یہ نہ صرف ملکی لیول کی بات ہے، اگر ہم شخصی بات کریں، خاندانی طور پر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی، ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس بڑا زیادہ ہے۔ شخصی بات کریں تو ہم شاید کئی بار اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کر سکتے ہیں جی، چونکہ میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے، میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے، ہم اپنے ٹیلنٹ پر بڑے مغرور بن جاتے ہیں۔ اور کچھ ہوئے نہ ہوئے تو اپنے رنگ تے غرور کرنے ہوتا ہے جی ایسا۔ کئی بار لوگوں کو محنت بھی دے دیتے ہیں اپنا رنگ تے بھی، تے آپ ہمیں کریم لا کے چٹا کیتا، کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے جی ایسا دل کے اندر ہوتا ہے جی، سچی گل تو یہی ہے نا، منو پاویں، کیا خیال ہے؟ یہ کچھ باتیں آپ کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب ایک گھمنڈ ایک ایسا گناہ ہے جس کے حوالے سے جب آپ پہلا پطرس پڑھتے ہیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہی بات یعقوب کے خط کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا، بڑی مشہور آیت ہے، خدا کیا کرتا ہے جی؟ خدا مغروروں کا، جس کے دل کے اندر، جہاں پر دل ہونا چاہیے، اگر آپ کا دل وہاں پر نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی خوبصورتی، چاہے وہ آپ کا مال، چاہے وہ آپ کا ٹیلنٹ، چاہے وہ آپ کی دولت یا کوئی اور معاملہ، آپ کی طاقت، آپ کی قدرت، آپ کا عہدہ، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی بھی بات کو لے کر اپنے دل کے اندر یہ گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، میں ناقابل تسخیر ہوں، تو پھر یہ کلام آپ کے لیے ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا۔ اور پھر خدا کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ خدا کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ان کے دل میں بھی یہی تھا، ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارا حدود ضرب ایسا ہے، اب ہم پر تو دشمن اگر حملہ کرے گا بھی ہم ایسے مقابلہ کریں گے۔ اور خدا نے ان کے بارے میں کہا کہ تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے کیا دے دیا ہے؟ دھوکہ دے دیا ہے۔ اگر یاد رکھیں ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے، ہم دھوکے میں ہیں، ہم غلط فہمی میں ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، اگر خدا نے آپ کے اندر کوئی خوبی رکھی ہے، اگر خدا نے آپ کو مال جیسی برکت دی ہے یا کوئی بھی صفت آپ کو دی ہے، تو اس کے لیے غرور میں آنے کی بجائے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ خوبی دی ہے، اور جتنا بڑا کس کے پاس ہوگا اتنا اسے حلیم بھی ہونا چاہیے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا، ان کی زندگی کا جو گناہ تھا، جب آپ 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اسی باب کی 10ویں آیت کو، تو وہاں پر ایک بات لکھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں 10ویں آیت کو، تو وہاں پر ہے، اس کے قتل کے باعث اور اس کے ظلم کے سبب سے
جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا ہے تو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا۔ دوسرا گناہ ان کا کہ انہوں نے، جیسا ہم نے پہلے بات کی کہ چونکہ عیسو اور یعقوب دونوں آپس میں جڑواں بھائی تھے، اور جب یعقوب سے مراد اس کی نسل پر، اسرائیلیوں پر جب بابلیوں نے حملہ کیا، ان کو برباد کیا، تو بجائے اس کے کہ عیسو سے مراد ادومی سے مراد جو اس کے لوگ تھے، اس کی نسل کے لوگ تھے، وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے کی بجائے انہوں نے شادیانے بجائے، اور بلکہ جو بھاگ رہے تھے یہودی، انہوں نے ان کو پکڑ کر دشمن کے حوالے کیا۔ خدا نے کہا کہ پہلی بات میں تیرے گھمنڈ کی وجہ سے، اور دوسری بات جو تو نے اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کیا، میں اس کے باعث تیری عدالت کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ، جب یاد رکھیں ہم لفظ بھائی کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس میں 12 یا 13 اقسام کے حوالے سے بات کی گئی ہے جو بھائی کا لفظ استعمال ہوا ہے، مختلف نعتوں اور مختلف رشتوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، لیکن یہاں پر تو سگے بھائی جو ایک ہی کوکھ سے جنہوں نے جنم لیا، ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے، بلکہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ دونوں جڑواں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہلے عیسو پیدا ہوا ہے اور بعد میں یعقوب پیدا ہوا ہے، لیکن دونوں جڑواں۔ اب جب دونوں جڑواں ہیں سو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر یعقوب اور عیسو دونوں بھائی ہیں تو ان کو بھائی بنایا کس نے ہے؟ ان کو بھائی نہ تو عیسو کا فیصلہ تھا کہ میرا بھائی یعقوب ہو، اور نہ یعقوب کا فیصلہ تھا کہ میرا بھائی عیسو ہو۔ یہ یاد رکھے بھائی بندی کا جو معاملہ ہے یہ ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ کس کا بھائی کون ہوگا، کس کا بھائی کون ہوگا، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں بات رکھی ہے کہ کس کا بھائی کون ہوگا، کس کی ماں یا باپ کون ہوگا، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور ایک اور بھائی بندی کے حوالے سے جب آپ ایک حوالہ پڑھتے ہیں امثال کی کتاب کا 17واں باب اور اس کی 17ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا۔ بھائی کیا ہوا جی؟ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، اب یہاں پر جب مصیبت بنی ہے ایک بھائی کے اوپر، تو دوسرے بھائی نے کیا کیا ہے؟ بجائے کہ پاک کلام کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی مدد کرے، اس نے اس کی ہنسی اڑائی اور اسے اپنے اس کے دشمن کے حوالے بھی کیا۔ اور یاد رکھیں نہ صرف یہی معاملہ اس زمانے میں تھا، اگر دیکھا جائے تو یہ آج کے معاشرے میں یہ بات اس سے کہیں آگے بڑھی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ اگر آج کے معاملے، آج کے دن کی بات کریں، آج ان حالات کی بات کریں، تو آج بھائی کا کیا معاملہ؟ بھائیوں کے درمیان بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی، جبکہ پاک کلام کا فیصلہ، قادر مطلق خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ کس کا کون بھائی ہوگا۔ جب خدا کا فیصلہ ہے، پھر دوسری بات کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن اگر اصل بات دیکھی جائے، معاشرتی بات کی جائے، تو معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جیسے بھائی کے لیے مصیبت کے لیے پیدا ہوا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے تنازعات کو لے کر، جائیداد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک بھائی کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، مرنے مرانے تک بات آ جاتی ہے۔ یہ بات ہمارے معاشرے سے آج واضح ہے، اور خدا نے کہا کہ تیرے اسی گناہ کے باعث میں تیری کیا کروں گا، تو ذلیل ہو جائے گا، قوموں کے درمیان میں تجھے حقیر بنا دوں گا۔ اس لیے پہلی بات تو نے گھمنڈ کیا، اور دوسری بات تو نے اپنے بھائی کو حقیر جانا، تو نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کی، جس کا بھائی میں نے تجھے بنایا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ دو وہ مین ان کے گناہ ہیں جن کے باعث خدا نے کہا کہ میں تمہاری عدالت کروں گا۔ اور اگر
آپ مزید اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں خدا نے ان کے ساتھ ایسا کیا. اگر آج کے زمانے تک بات کریں، جب آپ اسی باب کی آخری آیت ذرا پڑھیں جی، آخری باب کی آخری آیت کو. آخری باب سے مراد ایک ہی تو باب ہے اس کا. آخری آیت کو پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ عبدیہ آخری آیت. رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان عیسو کی عدالت کریں، اور سلطنت کس کی ہوگی؟ سلطنت کس کی ہوگی؟ سدا بادشاہی سونے. کئی بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ جانے کیا بن گئے ہیں، سدا ہم جوان رہیں گے، سدا دولت ہمارے پاس رہے گی، سدا سیٹ ہمارے پاس رہے گی، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اگر کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں تو آج بھی نہیں ہوگا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. بادشاہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے قادر مطلق آسمانی خدا، جو اس کائنات کا خالق اور مالک. سلطنت خداوند کی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر، دو پہاڑوں کی بات ہوئی ہے، ایک کوہستان عیسو اور مراد ادومی لوگ، مراد یہ قوم، اور دوسری بات ہوئی ہے کوہ سیون. کوہ سیون سے مراد کیا ہے؟ اسرائیلی، کیونکہ سیون کے اوپر، سیون کی پہاڑی کے اوپر ہیکل تعمیر کی گئی، اور خدا نے وعدہ کن کے ساتھ پھر کر دیا ہے؟ کیا ہوگا؟ پڑھا ہے ابھی آپ نے. سیون عدالت کر رہا ہے کوہستان عیسو کی. خدا نے کس کو سرفراز؟ انہوں نے تماشا دیکھا ان کا. ہاں وقتی طور پر وہ مغلوب ہوئے، وقتی طور پر اسرائیلی غلام بھی بن گئے، وقتی طور پر یہ اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، لیکن قادر مطلق خدا کی جو سلطنت ہے، جب وہ فیصلہ کرتی ہے، جب اس کی عدالت کرتی ہے، تو دیکھیں آج کی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں ایک بھی شخص ادومی نہیں. یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ چکی. جب ہم قوموں کی بات کرتے ہیں، آج کوئی ادومی نہیں کہلاتا، لیکن جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ میں نے ان کو برکت دی ہے. اور میں نے آپ کو، ہم بار بار اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کتب میں جہاں پر خدا عدالت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر خدا گناہوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں پر خدا بحالی کا وعدہ اور امید کا پیغام بھی دیتا ہے، اور امید کا پیغام ہے خدا کے لوگوں کے لیے. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے، خدا کے لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے، لیکن دوسروں کو خدا نے کہا کہ تو نہایت ذلیل ہے. آج کوئی ادومی نہیں ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، اسرائیل ملک بھی آباد ہے اور خدا کے لوگ بھی آباد ہیں. اور یہ وعدہ کس کا ہے؟ قادر مطلق خدا کا، جس کے بارے میں ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. جب ہم بھائیوں کی بات کریں، ایک نہایت اہم بات آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چونکہ بھائی آپس میں، چاہے آپ قائن کی بات کر لیں، حابل کی بات کر لیں، یا پھر یہاں پر عیسو کی بات کر لیں، یعقوب کی بات کر لیں، یا اوورال بھائیوں کی بات کر لیں، یا آج کے معاشرے کی بات کر لیں، ایک نہایت اہم بات، بھائی جو مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن جب معاملہ الٹ ہو چکا ہے، وہیں پر ایک اور بھائی بھی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع المسیح. جب آپ یوحنا کے انجیل بیان کے 20ویں باب کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے اس کو مریم مگدلینی کو یہ پیغام دیا کہ جا کر میرے بھائیوں کو یہ خبر دو. کس کو دو جی؟ میرے بھائیوں کو. ایک بھائی یہ ہے جو واقعی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا. جا کر میرے بھائیوں کو یہ خبر دے دو کہ اس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے قربان کر دے. ایک بھائی یہ ہے جس نے اپنی جان قربان کر دی ہے دنیا کے لوگوں کے لیے. اور دنیا کے بھائی وہ ہیں جو جان لے لیتے ہیں چھوٹی سی جائیداد کے لیے، چھوٹے سے معاملے کے لیے. پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے، میں بھی آپ کو لوگوں کو پتہ چلا ہوگا. سادہ مالی کے ایک بھائی ہیں، ان کے سسرال ہیں گل والا گاؤں میں. وہاں پر سگے بھائی نے سگے بھائی کو پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی. یہاں مسیحوں میں یہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. لیکن ایک یہ جس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، اس لیے وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی کے پیغام کو، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے،
قدر مطلق خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اگر اس نے ہمیں یہ وقت دیا ہے تو امید کا پیغام یہ ہے، ابھی اگر وقت باقی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے سدھارنے کے لیے یہ وقت دیا ہے، اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ رہے ہیں یا اپنے اندر کوئی گھمنڈ بٹھائے بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیں اسے اپنے دل سے نکالیں اور اسی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ آپ کے دل سے ایسی باتیں نکل جائیں گی، سارا گھمنڈ آپ کا نکل جائے گا، اور آپ کا مزاج ویسا ہی ہوگا جیسا خدا کا بندہ پولس لکھتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو، جیسا حلیمی اور فروتنی آپ کے اندر آ جائے۔ لیکن یہ اس صورت ہوگا جب آپ یسوع مسیح کو واقعی اپنے دل کے اندر بسنے کے لیے اجازت، کیونکہ وہ آپ کے دل کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا، کھٹکھٹا دیکھ میں تیرے دل کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا، کھٹکھٹاتا وہ آپ کے اندر آنا چاہتا ہے تاکہ آپ کے غرور کو ختم کرے، اور آپ کے اندر جو آپ کے بھائی کے لیے نفرت ہے، جو گناہ پایا جاتا ہے، اسے ختم کرے، تاکہ نہ صرف آپ کا خاندان بلکہ یہ کلیسیا، بلکہ یہ جو معاشرہ ہے، یہ بھی امن کا گہوارہ بن سکے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔